الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ جاہلیت کے بعد اسلام میں بھی حرمت والا مہینہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے یہ محترم ہیں، حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ باقی 3 مہینے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کیسے محترم سمجھا جاتا تھا کہ اس میں قتال وغیرہ کفار و مشرکین نہیں کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا، اس کی عظمت کو برقرار رکھا، لیکن وہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ چیز منسوخ ہو گئی۔ قتال وغیرہ کی ممانعت اب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ محترم مہینہ ہے، عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بعض فضائل بھی اس کے ثابت ہے اور بہت سی خرافات اور بدعات اور رسومات ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے، قرآن سے، احادیث سے دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے،
ان مہینوں میں ہمارے لیے برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی یہ 2 مہینے ہمیں اس میں عبادتوں کی، طاعات کی زیادہ سے زیادہ توفیق ملے. ہم عبادت کر کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں. چنانچہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ توفیق ہوئی، جو ہم نے عبادتیں کی، اسے قبول فرما لیجیے. اور 6 مہینہ جب رہ جاتا تھا رمضان کی آمد کے لیے تو یہ دعا کرتے تھے یا اللہ توفیق دیجیے کہ ہمیں یہ مہینہ میسر ہو جائے، اس میں عبادت کرنے کا موقع ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہ دعا کرنا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ مسنون ہے. اگرچہ اس حدیث پر بھی کچھ کلام کیا گیا ہے، لیکن ایسا ضعف فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا کر لیا کریں. اگر ہم نے اس موقع پر نہیں کرا تو اب بھی کر سکتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. تو رمضان کی تیاری کے لیے یہ سمجھ کر کے کہ یہ مہینہ محترم ہے، عظمت والا ہے، کوئی بھی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں تو باعث ثواب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب شہر الزرع، رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کاشت کی جاتی ہے، جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، جس میں کھیتی کی جاتی ہے. وشہر شعبان شہر السقی، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے، اس کی سچائی کی جاتی ہے. ورمضان شہر الزرع شہر الحصاد، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں کٹائی کی جاتی ہے، یعنی کھیتی پک جاتی ہے، پھل تیار ہو جاتے ہیں، وہ انعام کا وقت ہو جاتا ہے. تو ہم ان ایام میں چل رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو عبادتوں کا، مجاہدات کا، طاعات کا عادی بنانا چاہیے کہ ہم ابھی سے کام کریں، عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں تو رمضان میں ہم انعام حاصل کریں. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثل رجب، رجب کی مثال مثل الریح، ہوا کی مانند ہے. ومثل شعبان مثل الغیم، بادل کی مثال ہے کہ بدلی چھا گئی. ومثل رمضان مثل المطر، رمضان کا مہینہ اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ وہاں سیراب ہونا ہے، رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو اس مہینے میں سمیٹنا ہے. بہرحال یہ مبارک مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. لیکن اس میں جتنی چیزیں ثابت ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے. اپنے طور پر کوئی چیز ایجاد کر لینا اور اس میں خاص فضائل بیان کرنا، اسے لازم سمجھنا، اسے کار ثواب سمجھنا، یہی چیز بدعت ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی وجہ سے، زمان کی وجہ سے بعض چیزوں کی اہمیت کو بتلایا. مثلا کعبے میں ہم نماز پڑھیں گے، ایک جگہ ہے وہاں ثواب بڑھ جائے گا. بیت اللہ میں نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. رمضان ایک وقت ہے، ایک زمان ہے، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو مکان کی وجہ سے، زمان کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، مہینوں کی وجہ سے
برکتیں یقیناً حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بتلائی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اپنی طرف سے اگر ہم اس میں کوئی چیز داخل کرنا چاہیں، ہم یہ چاہیں کہ کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی ٹائم کو متبرک سمجھ لیں، اس کے خاص فضائل بیان کریں، اس میں بہت زیادہ ثواب بیان کریں، یہ چیز تو بدعت ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، دین کو کامل و مکمل کر دیا گیا، آپ نے ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی نئی چیز دین میں داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں جگہ نہیں ہے، اب کوئی نئی چیز آدمی داخل کرے گا تو کیا کرے گا؟ کاٹ چھانٹ کرے گا، اصل مضمون کو حذف کرے گا، پھر تو کچھ لکھے گا۔ جب اس میں لکھنے کی جگہ ہی نہیں، شریعت کامل و مکمل ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے، طریقہ موجود ہے، ہدایات موجود ہے، تو جگہ کہاں ہے اس کتاب میں کچھ لکھنے کی؟ اب اگر کوئی کچھ لکھے گا تو اصل عبارت میں کاٹ پیٹ کرے گا، حذف کرے گا، اسے ختم کرے گا، مٹائے گا، تب جا کر اپنی عبارت کو داخل کرے گا۔ یہی حال سمجھیے بدعت کا ہوتا ہے، پھر سنت سے دوری ہو جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محرومی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک طرح سے سہولت ہوتی ہے، نفس کو آزادی ہوتی ہے کہ سال بھر 5 وقتہ نمازیں پوری زندگی پڑھنا یہ تو ذرا سا مشکل کام ہے، تو کیا کریں؟ خاص دنوں میں 27ویں رجب کو یا کسی خاص دن میں ایک نماز پڑھ لیں گے، اس کے لیے ثواب بتا دیں گے کہ ایک نماز ایسی ہے جیسے 1000 نماز ہے، اور چھٹی ہو گئی سال بھر نماز پڑھنے سے۔ تو فرائض سے اور جو طریقہ ثابت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہوتی ہے بدعات کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا بدعت سنگین گناہ ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الامور محدثاتها، بدترین امور، بدترین کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تہمت لگاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا، دین کے طریقوں سے ہمیں محروم رکھا، ہمیں بتایا ہی نہیں، ایک نماز اس کا ثواب تو 1000 ہو جاتا ہے، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والعیاذ باللہ بتایا ہی نہیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی، کوتاہی کی، آپ نے خیانت کی والعیاذ باللہ۔ بدعت کا یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سنگین ترین گناہ ہے، یہ جہنم تک لے جانے والا گناہ ہے۔ تو اس میں، اس مہینے میں بہت سی چیزیں، بہت سی خرافات ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے، سنت سے، قرآن سے، احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے ایک نماز ایجاد کر لینا اور اس پر ایک ثواب مرتب کر دینا اور اسے لازم سمجھنا، یہی ساری چیزیں، انہی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو نماز ہی تو پڑھیں گے، روزہ ہی تو رکھیں گے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں گناہ کیا ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟
قباحت اور گناہ یہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ شاید آپ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا، پوری نمازیں ہمیں بتلائی نہیں، پورے طریقے ہمیں بتلائے نہیں۔ دین اصل میں عبادت جو ہوتی ہے، بندگی جو ہوتی ہے، یہ ماننے کا نام، اسے امر تعبدی کہا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ غیروں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، نہ اپنا طریقہ تیار کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا وہی کافی، وافی اور شافی ہے۔ نماز بہت اچھی عبادت ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھو تو یہ غلط ہو جائے گی۔ روزہ رکھنا بہت عظیم عبادت ہے، لیکن عیدین کے دن اسے حرام کہہ دیا گیا، تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اصل جو ثواب ہے، جو نیکی کا کام ہے، وہ اللہ کی مان کر کے چلنا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے، یہ اصل دین ہے، یہ اصل عبادت اور بندگی ہے۔ تو یہ کہنا کہ نماز ہی تو پڑھی ہے، روزہ ہی تو رکھا ہے، صدقہ ہی تو کر رہے ہیں، مرحومین کے نام پر ایصال ثواب ہی تو کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں حرج یہی ہے کہ اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے یہ طریقہ، اس طریقے سے کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، سنت طریقے سے کریں۔ اور بہت سے کام ایسے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، جو سنت ہے، جو مستحب ہیں، جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ثواب ہیں، وہ نہیں کرتے، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایک تو ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے، ایک تبارک کی روٹی بنائی جاتی ہے، ایک روٹی تیار کی جاتی ہے اس مہینے کے جمعے کے دن، اور پھر اس پر 41 مرتبہ یا 39 مرتبہ سورہ تبارک الذی پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اپنے مردوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں 22 رجب کو ایک کونڈوں کی رسم ہے، اور اسے منسوب کیا جاتا ہے سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حالانکہ 22 رجب نہ ان کی تاریخ ولادت ہے، نہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ ان کی ولادت رمضان میں ہوئی اور وفات شوال میں ہوئی۔ اور ایک کہانی گڑھی جاتی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جو اس دن کونڈے کی بھرائی کرے گا وہ اللہ سے جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میری گردن وہ پکڑ لے۔ اور پھر یہ قصہ بنایا گیا کہ خاتون نے، غریب لکڑہارے کی عورت نے ایسا کیا تو بڑے اس کے فضائل ہوئے، اس کا شوہر بہت مالدار ہو کر کے گھر لوٹا، ایک وزیر نے اس کا انکار کر دیا تو وہ اس کی وزارت ہی چھن گئی، پھر اس نے اس کا اعتراف کیا، اس چیز کو کیا تو بادشاہ بن گیا۔ اس طرح کی چیزیں اب بھی ہوتی ہیں۔ پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا مدینہ میں، پھر وہ ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے، ایسا ایسا فلاں نے اس کا انکار کیا تو وہ مر گیا، ان کا اتنا نقصان ہو گیا، ایک شخص نے اسے چھپوایا تو اس کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں من گڑت باتیں، خرافات ہیں، واہیات ہیں، لایانی ہیں، شریعت سے اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ جو کونڈے کی رسم ہے اس میں پوڑی بنائی جاتی ہے اور شیرینی بنائی جاتی ہے، پھر اس سے کونڈوں میں بھرا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ منظوم کلام پڑھے جاتے ہیں۔ تو علماء کا یہ کہنا ہے، یہ بات تو طے ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 22 رجب ہے۔ وہ جو دشمنان امیر معاویہ ہے، وہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے خفیہ طور پر اس چیز کو کیا
ایک خوشی منائی، یہ شیرینی بنا کر کے اور یہ مٹھائی بنا کر کے تقسیم کی۔ اب یہ چیز کھلے طور پر اس وقت نہیں کر سکتے تھے کہ مارے جائیں گے، اس لیے اسے منسوب کر دیا سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ بتائیے یہ چیز کونڈوں کی رسم ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی چلتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بغض معاویہ سے، ایک صحابی رسول سے دشمنی پر یہ چیز مبنی ہے۔ العیاذ باللہ، اگر ہم ایسی حرکت کریں گے، ایسی چیزیں کریں گے، ایسی رسمیں کریں گے تو ہمارا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہمارے ایمان کے نالے پڑ جائیں گے۔ ہم بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، آج کے دن جشن ولادت علی رضی اللہ عنہ منایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، ایک نیا طریقہ ہے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن ان کا جشن ولادت منانا، ہم کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا جس طریقے سے منایا جاتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے، رسمی چیز ہے، خرافات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں صحابہ کے مزاج کے بارے میں، ان کے طریقے کے بارے میں، لو کان خیرا سبقونا الیہ، اگر کوئی بھی خیر ہوتا، کوئی بھی سنت چیز ہوتی، کوئی بھی فضیلت کی چیز ہوتی، کوئی بھی نیکی کی چیز ہوتی تو ہم سے پہلے وہ کرتے، ہم سے آگے وہ بڑھتے، ہم سے بازی وہ مار جاتے۔ جیسے کہا جاتا ہے بنیے سے سیانہ سو باولا، اگر کوئی کہے بنیے سے زیادہ مجھے گر آتے ہیں تجارت کے، میں زیادہ ہوشیار ہوں، تجارت کے ہنر میرے پاس بنیے سے زیادہ ہیں، تو کہا جائے گا وہ باولا ہے، احمق ہے۔ ایسے صحابہ سے زیادہ اگر کوئی عشق رسول کا دعوے دار ہو، یا سنتوں پر عمل کرنے کا دعوے دار ہو، یا نئے نئے طریقے بتلائے جو صحابہ نے نہیں کیا، عبادتوں کا، نمازوں کا، صدقے خیرات کا، تو کہا جائے گا یہ احمق ہے، باولا ہے، پاگل ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ خیر کی طرف بڑھنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت منائیں تو سارے صحابہ کا منائیں، پھر سارے سال ہم یہی کرتے رہے۔ سارے صحابہ کلہم وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے جنت کی بشارت ہے، سب اللہ کے محبوب بندے تھے، مقرب بندے تھے، کوئی ولی ان کے نقش پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایک ہی کا جشن ولادت کیوں منایا جائے، سب کا منایا جائے۔ تو اب اپنے یہاں سنیوں میں بھی یہ چیز چل پڑی ہے، وہ بھی جشن ولادت علی منا رہے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ اولاً تو اس کے بارے میں متعینہ طور پہ، متفقہ طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی، آپ کو بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا لے جایا گیا، تو وہ رات کون سی رات تھی یہ متعینہ طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 رجب ہے۔ ایک قول ہے، اور اس بارے میں دسیوں اقوال ہیں، دن میں بھی اختلاف ہے، رات میں بھی اختلاف ہے، رات ہی کا واقعہ ہے، اس تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، اس رات کے بارے میں اختلاف ہے، تو دسیوں اقوال ہیں۔ ایک یہ بھی قول ہے رجب میں، ایک قول رمضان کا ہے، ایک قول ربیع الاول کا ہے، اور پھر سن کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اولاً تو یہی بات متعین نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی 27 رجب کو، تو اسے ایسے منایا جاتا ہے جیسے شب قدر ہو۔ یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیز ہے۔ اگر یہ چیز ایسی ہوتی، اس کی ایسی فضیلت ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اس کی تاکید کرتے کہ ایسے اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی یہ فضیلت ہے، اس میں یہ عبادتیں کرو، اس طرح نمازیں پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو اہم سمجھتے اس رات کو۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے لیے اہم یہ معراج کی رات تھی، شب معراج تھی، امت کے لیے اہم شب قدر ہے۔ بہرحال اس سے مطلب نہیں اہم غیر اہم سے، اس میں ثابت کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ثابت ہے ہم اسے ثواب کا کام سمجھ کر کے کریں گے، لازم سمجھ کر کے کریں گے، تو یہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ چیز مردود ہوگی۔ اور بھی پتہ نہیں کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ ام داؤد ہے، صلاۃ الرغائب ہے، اس مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ چیزیں کریں۔ فضائل کے لیے، خیر و برکات کے لیے، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے بہت سی چیزیں جو ہم سے چھوٹتی ہیں اور جو ثابت ہے وہ ہم کریں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، ان طریقوں میں، غلط روایات میں، رسومات میں، بدعات میں اگر ہم پڑھیں گے دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اپریل کا مہینہ آنے والا ہے، ایک ڈے منایا جاتا ہے اپریل فول۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن مذاق کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مثلا کوئی فون کر کے اپنے ساتھی کو کہے گا کہ تمہارے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر بعد میں بتائے گا کہ میں تو ایسے ہی اپریل فول منا رہا تھا، یا تمہاری بائک چوری ہو گئی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز۔ یہ سنگین گناہ ہے۔ ایک تو غیروں کے طریقے کو، غیروں کے دن کو ہم منائیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان سے مشابہت کی وجہ سے یہ سنگین گناہ ہے۔ دوسرے جھوٹ بولنا یہ سنگین گناہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے فیکذب، جھوٹ بولے۔ کیوں؟ لیضحک بہ الناس، تاکہ لوگوں کو اس کی وجہ سے ہنسائے۔ آج باقاعدہ اس کے لیے کمیڈی شوز چلتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے ہنسایا جاتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، منورنجن کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسے یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ ویسے ہی سنگین گناہ ہے، اور یہاں ہنسانے کے لیے ڈبل گناہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ویل لہ ویل لہ ویل لہ، 3 بار ارشاد فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ جھوٹ بولنا ایسے ہی گناہ ہے، منافق کی نشانی ہے، سنگین جرم ہے، پھر کسی کا دل بھی اس میں دکھتا ہے۔ یہ مسلمان غیروں کے طریقے سے بھی پرہیز کرتا ہے، بدعات سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں جو بھی خرافات ہوتی ہیں، جو بھی بدعات ہوتی ہے، خونوں کی رسم ہے، ہزاری نماز ہے، 27 رجب کو شب قدر جیسا درجہ دینا، اس میں خاص عبادتیں کرنا، خاص طریقے سے اسے منانا، یہ ساری چیزیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں اور بدعات سے بہت ہی زیادہ دور رہیں، بہت ہی زیادہ احتیاط کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔